جناب سید سجاد کے ہیں، جناب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کے، جناب شہزادی ام کلثوم سلام اللہ علیہ، ان سب کے خطبات ہیں۔ ایک بچی ہے چھوٹی سی 4 سال کی، آج شب ہے نا اس کی شہادت کی، ایک بچی، اس نے بھی کئی مقامات پہ گفتگو کی ہے، کئی مقامات۔ اس کا معاملہ یہ ہے کہ سارے امتحانات تو مشیت کی طرف سے تھے ہی حسین کے لیے، کہتے ہیں کہ سکینہ وہ امتحان ہے جو حسین نے خود مانگا تھا۔ نقل کی جاتی ہے بعض جگہ روایت، کوئی بعید بھی نہیں کہ معبود ایسی بیٹی ہو جو میرے بغیر نہ رہ سکے، میں اس کے بغیر نہ رہ سکوں، اور جب اسے چھوڑ کر جانا پڑے تو میں چلا جاؤں۔ عزیزو، میں بھی بچیوں والا ہوں، اور اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی عنایات سے، اس کے لطف و کرم سے اب بھی میرے گھر میں ایک ننھی سی کلی میری پوتی کی شکل میں رہتی ہے۔ ابھی چند دن ہوئے مجھے آئے ہوئے، یقین مانے جب تک روز اس کی صورت نہ دیکھ لوں مجھے چین نہیں آتا، نہیں آتا چین۔ صاحبان اولاد جانتے ہیں، خاص طور پہ جو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں نا، کتنی محبت کرتی ہیں اپنے ماں باپ سے، خاص طور پہ اپنے باپ سے۔ یہ تو میرا ذاتی تجربہ ہے کہ تھکا ہارا دنیا کے مسائل میں الجھا ہوا، نہ معلوم کہاں کہاں کس قسم کے مسئلے، لیکن جب گھر آتا ہوں نا، گھر آتا تھا اور بچی دوڑ کے گلیجے سے لگتی تھی، سینے سے لگتی تھی، ساری تھکن دور ہو جاتی تھی، دور رہتی۔ اور میں اس وقت سوچا کرتا تھا کہ سکینہ اپنے بابا کے سینے کے بغیر کیسے رہی۔ یاد رکھیے، معصوم کا عاطفہ بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے، یعنی معصوم کی جو محبت ہے نا، وہ عام ہم آدمیوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے، کیونکہ وہ سب سے محبت کرتا ہے، آپ کے بچوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو اب سوچئے کہ اپنے بچوں سے کیسی محبت ہوگی اس کو۔ اگر نہیں کسی کو سمجھ میں آتا تو رسول کی محبت دیکھ لو حسنین سے کیسی ہے، دیکھا ضرب المثل ہے نا، بار بار بتاتے ہیں نا میرے بچے میرے بچے۔ اور حسین بھی اصغر اور سکینہ کی صورت میں یہ بتانا چاہتے تھے کہ کیسے لوگ تھے، اگر مجھ سے لڑائی تھی مار دیا تھا، مردوں کو مار دیا تھا، یہ تو بچے تھے، معصوم بچے تھے، ان پر کس لیے ظلم و تشدد۔ بس شام غریبہ میں یہ بچی اپنے بابا کا سینہ ڈھونڈتی پھر رہی تھی کہ نہیں، بتائیے کہاں ملی تھی ثانیہ زہرا کو یہ بچی؟ اس لاشے پر جو ٹاپوں تلے پامال بھی ہو چکا تھا، جس کے تن پہ سر بھی نہیں تھا، سر تن سے جدا تھا۔ یہی تو پوچھا تھا ثانیہ زہرا نے کہ میری بچی تو نے پہچانا کیسے تھا لاشے پر؟ یا لباس سے پہچانا جاتا ہے یا سر سے؟ نہ لباس ہے نہ سر ہے تن پہ، کیسے پہچانا؟ پھر لاش پامال ہے، پامال کیسا؟ زمین سے یکساں۔ یہ لفظ بھی ذہن میں رکھیے گا، اب وقت نہیں اس کی تشریح کرنے کا رہا، زندگی رہی کل یا پرسوں کر دیں گے تشریح کہ کیسا یکساں تھا زمین کے ساتھ۔ پوچھا تھا بچی کے پہچانا کیسے؟ تو بچی نے جواب دیا تھا کہ پھپھی اماں میں دوڑتی پھر رہی تھی مقتل میں، کانوں سے لہو بہہ رہا ہے، دامن جلا ہوا ہے، رخسار شمر کے تماچوں سے لال ہے، بابا 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 آوازیں دے رہی ہے۔ فرماتی کہ پھپھی اماں اس لاشے سے آواز آئی تھی میری بچی میرے پاس آ جا، میری بچی میرے پاس آ جا۔ یہ ہے وہ بچی۔ جب سب کو سوار کرایا جا رہا تھا کربلا میں ناکوں پر، آپ جانتے ہیں پالان نہیں تھے، بے پالانوں کے اونٹ تھے، چلو جو بڑے تھے انہوں نے اپنا توازن برقرار رکھ لیا، خواتین نے، بچے کیسے اپنا توازن برقرار کرتے؟ اب سمجھ میں آیا وہ 64 بچوں خواتین کی جو روایت ہے، چلو 64 نہ بھی ہوں تو لیکن کچھ قبریں تو میں خود دیکھ کر آیا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا، جو راستے میں گرے ہیں اور شہید ہو گئے، ان کی قبریں دیکھ ان پہ نام تک لکھے ہوئے، شہید ہو گئے۔ یہ کیا تھا؟ یہ وہ خواتین اور بچے، کیونکہ دوڑایا جاتا تھا نا اونٹوں کو، اور پالان تو تھے نہیں، گر جاتے تھے، یہ ملعون قافلہ روکتے نہیں تھے۔ تو اس بچی کو کربلا میں جب سوار کرایا جا رہا تھا، توازن کیسے برقرار رکھے؟ 3-4 سال کی بچی گر جاتی تھی بار بار۔ تو یاد رکھیے نفس المحموم کی روایت کے الفاظ ہیں، میں بہت سبک کر کے آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اس بچی کو رسیوں سے باندھا تھا ناقے کے،
میں نے صرف یہ کہا ہے کہ رسیوں سے باندھا تھا. یقین جانیے اس باندھنے کی بھی تفصیل لکھی ہے کہ کیسے باندھا تھا، یہ بھی لکھا، مگر میں نہیں پڑھ سکتا. اسی لیے راستے میں جب یہ رسیاں ڈھیلی ہوئی تھیں بچی گر گئی تھی. اب یاد آ گئی روایت آپ کو. دربار کا معرکہ سر کر لیا، بازار کا معرکہ سر کر لیا، زندان میں چلی گئی بچی. اب زندان میں کہ شب و روز کیسے گزرتے ہیں، نوحے میں مرثیے میں ہمارے بڑے بڑے شعراء نے منظر کشی کی ہے. جو میں لفظ ادا کر رہا ہوں مصائب کے باب میں، یہ روایت نہیں ہے، یہ روایت نہیں ہے، لیکن جو منظر کشی کی ہے علماء نے، بس وہی آپ کے سامنے نقل کرنا چاہتا ہوں کہ اس بچی کے عالم یہ ہوگا کہ صبح ہوتی ہے دروازے زندہ پہ بیٹھ جاتی ہے سلاخیں پکڑ کے. اس زمانے کے زندان تو ایسی تھے نا، سارے خیابان بنے ہوئے، بیٹھ جاتی. آنے جانے والوں سے پوچھتی رہتی ہوگی، بھائی کوئی جا رہا ہے عراق، کوئی مسافر رک جاتا ہوگا، ترس کھا کے بچی کے حال پہ، میں جا رہا ہوں بتا بچی کیا کام ہے تیرا، وہاں کون ہے تیرا، کہا کربلا سے گزر ہوگا، کہا چلا جاؤں گا تیری خاطر چلا جاؤں گا، بتا. جب کربلا میں جائے گا میرے بابا حسین سے ملاقات ہوگی، کربلا کے میدان میں حسین، اسے میرا سلام کہنا تمہاری سکینہ نے سلام بھجوایا ہے زندان سے. اگر وہ تجھ سے کہیں کہ میری بچی کہاں، زندان کہاں، میں تو اپنی بچی کو خیمے میں چھوڑ کر آیا تھا، تو بتا دینا اپنی آنکھوں سے شام کے زندان میں دیکھ کر آ رہا ہوں. میں نے پھر عرض کیا، میں روایت نہیں پڑھ رہا، یہ جو خیال جو بیان کہہ رہے تھے میں وہ خیال پیش کر رہا ہوں. ظاہر ہے ایک ایک لمحے کا کون یہاں پہ بیان کر سکتا ہے مصیبتیں، ہمارے پاس تو چند واقعات ہیں، بس وہی پڑھتے ہیں نا، کیا کچھ ہوا، کیسے دن گزرے، کیسے راتیں گزرے. ہاں جب شام ہوتی تھی تو بچی کا گریہ بڑھ جاتا تھا اس اندھیرے زندان میں، اور ایک وقت آتا تھا کہ بچی روتے روتے آنکھیں بند ہو جاتی تھی. روایات میں یہی لکھا ہے کہ بچی روتے روتے سو جاتی تھی، لیکن میں کہتا ہوں کہ سوتی کہاں ہوگی، غش میں چلی جاتی ہوگی. ایسی ہی ایک شام آئی، غالباً 13 سفر کی شام، جس شام میں ہم یہ کر رہے ہیں، غالباً اس کو کہیں 10 سفر بھی ہے، بہرحال ایسی ایک شام آئی زندان میں، اور بچی کی وہی حالت ہے شام ہوتے، اور روتے روتے ایک وقت وہ آیا کہ بچی غش میں چلی گئی. کچھ دیر گزری تھی کہ بچی کی آنکھ کھلی دوبارہ، اور پہلے سے زیادہ شدت سے رو رہی، گریہ کر. ماں نے آگے بڑھ کر کلیجے سے لگایا، میری بچی ایسے نہ رو، تیرا رونا برداشت نہیں. بچی کہتی ہے، اماں میں کیا کروں، ابھی تو بابا میرے پاس بیٹھے تھے. پھوپھی نے اپنی گود میں لیا، میری سکینہ اس طرح نہ رو، اس طرح گریہ نہ کر، تیرے رونے سے کلیجہ پھٹا جاتا ہے. پھوپھی، اماں میں کیا کروں، ابھی تو میرے بابا مجھ سے کہہ رہے تھے سکینہ ہم بھی تمہارے بغیر بہت بے قرار ہیں، سکینہ ہمارے پاس آ جاؤ. بھائی نے اپنے پاس بلایا، چھپ کر آنا چاہا. بچی کہتی ہے، بھیا بس ایک بار بابا سے ملا دو، ایک بابا کا سر منگا دو، وعدہ کرتی ہوں پھر نہیں رو. وعدہ کرتی ہے سکینہ کہ پھر نہیں روئے گی، ایک بار بابا سے ملا دو. بچی کے بین سن کے حرم میں اور گریہ و زاری کی آوازیں بلند ہوئیں، شور و شین کی صدائیں بلند ہوئیں. داروغہ زندہ کو بھیجا گیا احوال پرسی کے لیے، کیا سبب ہے آج اتنا زیادہ گریہ کرنے کا. سید سجاد آگے بڑھے، اپنے زنجیروں کا لنگر سمیٹ کر اسے کہتے ہیں، بھائی آج میری بہن کی حالت بہتر نہیں، خراب، ہو سکے تو کچھ دیر کے لیے اس کے بابا کا سر لا دو، خاموش ہو جائے. بس اس خیال سے کہ یہ شور ختم ہو، حکم دیا گیا کہ سر حسین زندان میں لے جایا جائے. سید سجاد کے حوالے کیا گیا سر. سید سجاد نے آغوش میں لیا، آنسوں کا نذرانہ دیا، پیشانی کے بوسے لیے، بابا کو سلام کیا، اور سکینہ کا آواز لو بہن لو، سکینہ آ گیا بابا کا سر. بابا آ گیا، بچی دوڑی دوڑی آئی، سید سجاد کی آغوش سے اپنے بابا کا سر لیا اور زمین پہ بیٹھ گئی، فرش زندان پہ بیٹھ گئی، گود میں بھر لیا سر، اپنا منہ بابا کے منہ پہ رکھ دیا، اپنے رخسار بابا کے رخساروں پہ رکھ دیا. بابا مجھے چھوڑ کر ہی جانا تھا تو ساتھ کیوں لائے؟ بابا مجھے چھوڑ کر جانا تھا تو مجھے اپنے سینے پر سونے کا عادی کیوں بنایا تھا؟ بابا
بابا آپ تو چلے گئے، لیکن آپ کے جانے کے بعد جب جب میں نے آپ کو پکارا ہے شمر ملعون مجھے تماچے مار۔ بابا آج تک میرے کان زخمی ہے، اس طرح میرے گوشواروں کو چھینا گیا تھا، اس طرح میرے گوشواروں کو چھینا گیا تھا۔ بس عزادارو بچی اب ایک جملہ اور کہتی ہے، بابا آ تو گئے ہو مگر سکینہ اب جانے نہیں دے گی، مجھے چھوڑ کر نہ جانا بابا، اب مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ بس بچی کے بین اس انداز کہیں کہ بیویوں میں شور ماتم برپا ہو گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد سکینہ کی آواز بھی بند ہو گئی، آنکھیں بھی بند ہو گئی۔ جناب ام رباب مطمئن ہو گئی کہ میری بچی سو گئی، بابا کا سر مل گیا، سو گئی۔ ثانیہ زہرا کے دل کو قرار آ گیا، میری سکینہ سو گئی، بابا کا سر پاتے ہی بس ایک فرد ہے زندان میں، سید سجاد۔ جو ہی سکینہ کی آنکھیں بند ہوئیں، اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے کہتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون، تڑپ اٹھی ثانیہ زہرا، اے میرے لال یہ تم نے کیسا کلمہ زبان پہ جاری کیا، ابھی تو میری بچی سوئی ہے۔ فرماتے سید سجاد، ہاں پھپھی اماں میری بہن سکینہ سو گئی، مگر اب ایسی سوئی ہے کہ قیامت کے دن ہی زندان سے اللہ لعنت اللہ علی القاتل۔